بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور طلسماتی سفر۔ امرو آج کل بے حد پریشان تھا کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا وہ کسی جادوگر سے مقابلے کے لیے نہ جا سکا تھا، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ صرف جادوگر سے مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اس کی دولت میں مزید اضافہ نہ ہو پا رہا تھا۔ ظاہر ہے جب تک وہ کسی جادوگر کا خاتمہ کر کے اس کی دولت کو اپنی زنبیل میں نہ ڈال لیتا، اس کی دولت میں کیسے اضافہ ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ کرتا بھی کیا؟ کوئی ایسا جادوگر ہی سامنے نہ آ رہا تھا جس کے پاس دولت کے انبار ہوتے، اور سردار امیر حمزہ نے اسے تلسم ہوشربا جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ آج کل سردار امیر حمزہ نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ شہریار کو افراسیاب کے مقابلے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ امرو کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ شہزادہ شہریار کی فتح کی خبریں مسلسل آ رہی تھیں۔ آج امرو کو پتا چلا تھا کہ سردار امیر حمزہ کے دربار میں کہیں دور دراز کے ممالک کے اجنبی تاجر آئے ہوئے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ تیار ہو کر دربار میں پہنچ گیا تھا، شاید ان تاجروں کے ذریعے اسے کسی ایسی جادوگر کا پتہ چل جائے جو بے حد دولت مند ہو، اور پھر دربار میں اس کی نظریں ایک بوڑھے تاجر پر جم گئیں۔ اسے یہ بوڑھا تاجر کوئی پر اسرار سا آدمی لگا تھا، کیونکہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے اجنبی علاقوں کی باتیں کرتے ہیں جو امرو یار نے کبھی نہ سنی تھیں۔ امرو یار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس تاجر کو اپنے گھر میں دعوت کرے گا اور پھر اس سے مطلب کی بات کرے گا۔ چنانچہ دربار ختم ہوتے ہی وہ اس بوڑھے تاجر کے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام امرو ہے اور میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں، کیا آپ میرے ہاں دعوت کھانا قبول کریں گے؟ امرو یار نے تاجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ امرو، ارے کہیں تم امرو یار تو نہیں؟ بوڑھے تاجر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، ہاں میرا نام ہی امرو یار ہے، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ امرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دور دراز کے اجنبی علاقوں کا یہ بوڑھا تاجر بھی اس کے نام سے واقف ہو سکتا ہے۔ او، تمہیں کوئی نہیں جانتا؟ تمہارے کارناموں کی شہرت تو دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ او، اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی، میرے پاس تمہارے لیے خاص پیغام ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے نام پیغام؟ کس کا پیغام؟ امرو یار اور زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ میں تمہیں علیحدگی میں بتا سکتا ہوں، بوڑھے نے کہا، اور امرو اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے ملازموں کو اعلیٰ کھانے پکانے کا حکم دے دیا۔ ہاں تو بزرگ تاجر، اب وہ پیغام بتائیے، میرا تو تجسس کے مارے برا حال ہے، آخر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میرے نام کس کا پیغام ہے؟ امرو یار نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امرو، تم نے کبھی زرد ہیرے کے متعلق کچھ سنا ہے؟ بوڑھے تاجر نے کہا۔ زرد ہیرا؟ نہیں، میں نے تو کبھی ایسے ہیرے کے متعلق نہیں سنا، زرد رنگ کا ہیرا تو ہوتا ہی نہیں، امرو یار نے کہا۔ ہوتا ہے، اس دنیا میں ایک ہیرا ایسا ہے جو زرد رنگ کا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب ہیرا ہے۔ اس ہیرے میں ایک خاصیت ہے، ایک ایسی خاصیت کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس کے سامنے حقیر ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اچھا، ایسی کون سی خاصیت ہے اس میں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ زرد ہیرے میں یہ خاصیت ہے کہ اسے دنیا کی جس چیز سے بھی چھو دیا جائے وہ سونا بن جاتی ہے، اس کے لیے لوہا ہونا ضروری نہیں، بوڑھے تاجر نے کہا۔ یعنی اگر انسان کو بھی چھو جائے تو وہ بھی سونے کا بن جائے گا؟ امرو یار نے حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے پوچھا، اور بوڑھا تاجر ہنس پڑا۔ جاندار نہیں بلکہ بے جان چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ پارس پتھر میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ صرف لوہے کو سونا بنا سکتی ہے، جبکہ زرد ہیرا مٹی، پتھر، لوہا، تانبا، غرضیہ کی ہر ایسی چیز کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ او، پھر تو واقعی یہ انتہائی قیمتی اور نایاب چیز ہوئی۔ کہاں ہے یہ زرد ہیرا؟ امرو یار نے انتہائی اشتیاق امیز لہجے میں کہا۔ یہ زرد ہیرا آج سے 1000 سال پہلے ایک نیک دل جادوگر رامش کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ اس زمانے میں ہر شخص اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، سب اس ہیرے کے لیے آپس میں لڑ جگڑ رہے تھے۔ اس نیک دل جادوگر نے دنیا کی نظروں سے اسے ہیرے کو چھپانے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ دنیا میں خون خرابہ نہ ہو، اسے طلسماتی وادی میں چھپا دیا، اور اس طلسماتی وادی تک پہنچنا اس نے اس قدر مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی وہاں نہ پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ ہیرا دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور آج تک اوجھل چلا آ رہا ہے، بوڑھے تاجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس طلسماتی وادی تک آخر کوئی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ امرو یار نے کہا۔ اس لیے کہ اس وادی تک پہنچنے کے لیے انتہائی خطرناک طلسماتی سفر طے کرنا پڑتے ہیں۔ ایسا سفر کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں اور موت سفر کرنے والے کی طاق میں رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے بہادر شاہزوروں جادوگروں نے اس طلسماتی سفر کو طے کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح اس سفر کو طے کر کے وہ طلسماتی وادی تک پہنچ جائے، زرد ہیرا حاصل کر لیں، لیکن آج تک نہ کوئی کامیاب ہو سکا، بوڑھے تاجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ وادی کتنے فاصلے پر ہے؟ امرو یار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
یہ وادی اتنے فاصلے پر ہے کہ اگر کوئی تیز چیز گھوڑے پر مسلسل سفر کرے تو اسے طلسماتی وادی تک پہنچنے کے لیے 1000 سال لگ جائیں گے۔ بوڑھے تاجر نے کہا اور عمر و یار کی آنکھیں بجھ گئیں۔ 1000 سال؟ توبہ توبہ! بھلا 1000 سال تک کون زندہ رہ سکتا ہے؟ چھوڑیے اس ہیرے کے ذکر کو، یہ بتائیے کہ وہ پیغام کیا ہے؟ عمر و یار نے مایوس لہجے میں کہا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو اگر چاہے تو یہ سفر طے کر کے وہ ہیرا حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس شخص کو اس ہیرے سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے اور دولت سے نفرت کرتا ہے۔ البتہ وہ طلسماتی وادی میں موجود ایک اور چیز حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اور وہ ہے طلسماتی پھول جو اس وادی کے عین درمیان میں لگے ہوئے پودے پر کھلتا ہے۔ بوڑھے تاجر نے کہا، اس طلسماتی پھول میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ وہ شخص زرد ہیرے جیسی چیز کو چھوڑ کر وہ پھول حاصل کرنا چاہتا ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس پھول میں یہ خاصیت ہے کہ اگر پیدائشی اندھے کی آنکھوں سے بھی وہ پھول لگا دیا جائے تو وہ بھی دیکھنے لگ جائے گا، اور چونکہ وہ شخص آنکھوں سے اندھا ہے اور اس دنیا میں اس کی آنکھوں کا سوائے اس پھول کے کوئی علاج نہیں، اسی لیے وہ یہ پھول حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے کہنے کے مطابق آنکھوں کا نور ہزاروں زرد ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بوڑھے تاجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر آپ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص اگر چاہے تو یہ سفر کر کے یہ ہیرا حاصل کر سکتا ہے، پھر وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جا کر زرد ہیرا بھی حاصل کر لے اور وہ پھول بھی۔ عمرو یار نے منہ بنا کر کہا، اسی لیے کہ وہ نابینا ہے، اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو پھر وہ سفر طے کر سکتا تھا، اسی لیے تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عمرو یار اس طلسماتی سفر کو طے کرنے پر رضامند ہو جائے تو اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کے بدلے میں عمرو زرد ہیرا حاصل کر لے اور وہ اسے طلسماتی پھول لا دے۔ بوڑھے تاجر نے جواب دیا، او تو یہ بات ہے، آپ یہی پیغام لے کر آئے ہیں؟ عمرو یار نے کہا، ہاں، کیا آپ تیار ہیں؟ بوڑھے تاجر نے کہا، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے متعلق اس شخص نے کہاں سے سنا ہے؟ عمرو یار نے کہا، وہ دراصل اسی نیک دل جادوگر کی اولاد ہے جس نے وہ ہیرا طلسماتی وادی میں چھپایا ہے۔ وہ خود بھی انتہائی نیک دل اور جادوگر ہونے کے باوجود کسی کو تنگ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ عمرو یار شیطانی صفت اور ظالم جادوگروں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس بار جب میں نے اسے بتایا کہ میں سردار امیر حمزہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو اس نے مجھے پیغام دیا کہ اگر عمرو یار تیار ہو جائے تو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بوڑھے تاجر نے کہا، لیکن وہ تو نابینا ہے، وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ عمرو یار نے کہا، سنو عمرو یار، اس کے پاس دنیا کا تیز ترین جادوئی پرندہ ہے، ایسا پرندہ جس کا منہ بطخ جیسا اور دھڑ سانپ جیسا ہے، اور سانپ کے جسم پر آتشی پردے پڑے ہوئے ہیں جن پر آسانی سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ پرندہ 1000 سال کا سفر چند دنوں میں ہی طے کر سکتا ہے۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو وہ یہ پرندہ تمہارے حوالے کر سکتا ہے، اور اس پرندے کی مدد سے 1000 سال کا سفر چند دنوں میں طے کر کے تم طلسماتی وادی میں پہنچ سکتے ہو اور واپس آ سکتے ہو۔ بوڑھے تاجر نے کہا، اور وہ راستے کی رکاوٹیں جن کے متعلق تم پہلے بات کر رہے تھے؟ عمرو یار نے کہا، ان سے نمٹنا تمہارا کام ہے، آخر تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، کیا تم ان رکاوٹوں اور جادوئی خطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ بوڑھے تاجر نے کہا، کیوں نہیں بچا سکتا؟ عمرو یار کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میں تو بس 1000 سال کے سفر کا سن کر مایوس ہو گیا تھا، اب اگر اس پرندے کی مدد سے یہ سفر جلد طے ہو سکتا ہے تو پھر میں یہ ہیرا ضرور حاصل کروں گا۔ اس ہیرے کو حاصل کرنے کے بعد تو دولت مندی بھی میرا ساری دنیا کے لوگوں میں مل کر مقابلہ نہ کر سکے گی، میں تو پہاڑ کے پہاڑ سونے کے بنا سکوں گا۔ عمرو یار نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر تم تیار ہو تو پھر اپنی تیاری کر لو، ہم کل سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر واپس جا رہے ہیں، تم ہمارے قافلے کے ساتھ جانا۔ تاجر نے کہا، لیکن تم نے جانا کہاں ہے، اور اب تک تم نے اس نابینا شخص کا تعارف نہیں کروایا جو مجھے اس سفر پر بھیجنا چاہتا ہے۔ عمرو یار نے کہا، ہمارا تعلق ملک روم کے سرخ پہاڑی سلسلے سے ہے، اس پہاڑی سلسلے کے اندر ہماری بستی ہے، یہ بستی ایسی ہے جہاں کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ نابینا شخص ہمارے بادشاہ اور اس کی بستی کا سردار رحمت بابا ہے۔ تاجر نے جواب دیا، رحمت بابا؟ کیا وہ جادوگر ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ وہ جادوگر نہیں بلکہ اس کے آباء و اجداد جادوگر تھے، وہ تو انتہائی نیک دل آدمی ہے، اور یہ بھی سن لو کہ پوری بستی کے لوگ اس کی بے حد عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تم شاید پہلے شخص ہو جس بستی میں باہر سے جاؤ گے۔ تاجر نے کہا، آخر تم وہاں علیحدہ کیوں رہتے ہو؟ اس کی کوئی وجہ؟ عمرو یار نے کہا، ہاں، ہم وہاں انتہائی عیش و آرام اور سکون سے رہتے ہیں، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، ہر شخص مطمئن اور خوشحال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اجنبی افراد آ کر وہاں کا ماحول خراب کرے۔ تاجر نے جواب دیا، تو تم نے اس کی بستی کو کیسے چھپا رکھا کہ اس کے گرد دیواریں بلند کر رکھی ہیں؟ عمرو یار نے پوچھا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ بستی سرخ پہاڑوں کے عین درمیان میں ہے، اور یہ پہاڑ اس قدر خطرناک اور دشوار گزار ہیں کہ انہیں بڑے سے بڑا بہادر بھی عبور نہیں کر سکتا۔
اور اس بستی تک جانے کے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جسے صرف بستی کے لوگ ہی جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تاجر نے جواب دیا۔ وہ بطخ کے منہ والا پرندہ کیا رحمت بابا کے پاس رہتا ہے؟ عمرو نے چند لمحے خاموش ہونے کے بعد پوچھا۔ ہاں، وہ ان کے آباء و اجداد سے ان کے پاس چلا آ رہا ہے۔ وہ مردہ پڑا رہتا ہے، جب رحمت بابا چاہتے تو اسے زندہ کر لیتے، تاجر نے کہا، اور عمرو نے سر ہلا دیا۔ تو پھر تیاری کر لوں؟ عمرو نے کہا، بالکل، میں کل جاتے ہوئے آپ کو ساتھ لے لوں گا۔ 1 ہفتے کا سفر ہے، اس کے بعد ہم رحمت بابا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تاجر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باتوں کے دوران چونکہ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے، اسی لیے تاجر اب کھانے سے فارغ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ عمرو یار سے مصافحہ کر کے اسے پوری طرح تیار کہنے کا کہہ کر اپنے خیمے کی طرف واپس چلا گیا۔ عمرو یار دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آخر کار اسے ایک ایسی چیز مل ہی جائے گی جس کے بعد دولت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے گا۔ وہ جسے چاہے گا زرد ہیرے کی مدد سے سونے میں تبدیل کر دے گا، اپنا محل، اپنا مکان کا سامان، کھانے پینے کے برتن، سب کچھ سونے میں بدل دے گا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ زرد ہیرا اتنی آسانی سے اگر مل جایا کرتا تو پھر دنیا کا ہر شخص سارے کام چھوڑ کر زرد ہیرے کو ہی تلاش کرتا رہتا۔ عمرو یار، تم بے حد عیار آدمی ہو اور تم نے آج تک بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیا، لیکن طلسماتی وادی تک پہنچنے کا سفر اس قدر خطرناک اور خوفناک ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طلسماتی سفر میں ہر قدم پر موت موجود ہے۔ کسی بھی لمحے تمہاری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے موت تمہیں دبوچ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ کوئی شخص اس طلسماتی سفر کو پوری طرح طے کر کے طلسماتی وادی تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی لیے اگر تم چاہو تو اب بھی انکار کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن ایک بار تم بطخ سام پر بیٹھ گئے تو تم پھر واپس نہ جا سکو گے۔ خوبصورت مکان میں بیٹھے ہوئے بوڑھے رحمت بابا نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمرو یار آج ہی قافلے کے ساتھ بستی میں پہنچا تھا اور تاجر نے وہاں پہنچتے ہی اسے رحمت بابا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ عمرو کسی رکاوٹ اور خطرے سے نہیں ڈرتا رحمت بابا، اور تم بے فکر رہو۔ ناکامی کا لفظ تو میں نے سیکھا ہی نہیں، میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا، عمرو یار نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، رحمت بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر رحمت بابا، یہ تو بتائیے کہ یہ خطرے اور رکاوٹیں کیسے ہوں گی؟ عمرو یار نے پوچھا۔ اس کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں۔ دراصل میرے جس بزرگ نے اس زرد ہیرے کو طلسماتی وادی میں پہنچایا تھا وہ بڑے جادوگر تھے، سامری جادوگر سے بھی بڑے۔ انہوں نے اس طلسماتی سفر کو اس طرح قائم کیا کہ اس میں ہر لمحے نئے نئے خطرات بن جاتے ہیں، ایسے خطرات جو شاید پہلے کبھی نہ تھے۔ مطلب یہ کہ ہر لمحے نئے خطرات، مثال کے طور پر کوئی خوفناک پرندہ جھپٹ سکتا ہے، آسمانی بجلی گر سکتی ہے، کوئی جادوگر حملہ کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، رحمت بابا نے جواب دیا۔ او، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں سب سے نپٹ لوں گا، آپ وہ پرندہ منگوا لیں، عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، اگر تم طلسماتی وادی میں پہنچ بھی گئے تو وہاں جو مخلوق رہتی ہے وہ تمہارا بہت مقابلہ کرے گی، وہ تمہیں آسانی سے زرد ہیرا اور پھول حاصل نہ کرنے دے گی، اس لیے تم پوری طرح محتاط رہنا، رحمت بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا اس مخلوق کو بھی، عمرو یار نے ڈرے بغیر کہا۔ اس کے ذہن پر تو ہیرا سوار تھا۔ اور پھر رحمت بابا نے ایک آدمی کو بلا کر اسے بطخ سانپ پرندہ لانے کو کہا۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی ہاتھ میں ایک سانپ سا اٹھا کر لے آیا۔ یہ سانپ ایسا تھا جیسے بچوں کے لیے سانپ نما کھلونے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا منہ بطخ جیسا تھا جس کے ساتھ سرخ رنگ کی ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ یہ مجھے لے جائے گا، اس میں تو جان ہی نہیں، عمرو یار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں اس کی رسی کے متعلق بھی بتا دوں، یہ پرندہ سیدھا اڑتا ہے، واپس نہیں آ سکتا، اور ایک بار اس پر بیٹھنے کے بعد تم طلسماتی وادی میں پہنچ سکتے ہو، پہلے اس پر سے زندہ نہیں اتر سکتے، البتہ تمہاری لاش آسانی سے گر پڑے گی۔ اب تم پوچھو گے کہ اس رسی کا کیا فائدہ ہے، تو اس رسی کی مدد سے تم اس بطخ نما سانپ پرندے کو، جسے ہم سانپ پرندہ ہی کہتے ہیں، دائیں بائیں موڑ سکتے ہو، اوپر نیچے کر سکتے ہو، اور بس۔ رحمت بابا نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں آگ کی بلند دیوار آ جائے تو تم اس رسی کی مدد سے اور اونچا اٹھ کر آسانی سے دیوار پار کر سکتے ہو۔ اوپر سے کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اسے نیچے لا سکتے ہو، بائیں طرف سے حملہ ہو تو اس کا رخ دائیں طرف موڑ سکتے ہو۔ یہ کیا کم فائدہ ہے؟ رحمت بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب تم اسے زندہ کرو تاکہ میں طلسماتی سفر پر روانہ ہو سکوں، عمرو یار نے بے چین لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو، اب بھی وقت ہے، تم اس ارادے کو چھوڑ کر واپس جا سکتے ہو، رحمت بابا نے کہا۔ بابا، آپ نے صرف عمرو یار کا نام ہی سنا ہے، اس کے کارنامے نہیں دیکھے، آپ نے دیکھنا کہ میں زرد ہیرا بھی لے آؤں گا، عمرو یار نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا۔
صرف زرد ہیرا ہی نہیں بلکہ طلسماتی پھول بھی تمہیں ساتھ لے آنا پڑے گا۔ اگر تم صرف زرد ہیرا لے کر واپس لوٹے تو پھر یہ سانپ پرندہ بے جان ہی رہے گا اور تم کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہ آ سکو گے۔ واپسی کے سفر میں اس پرندے میں جان صرف اسی صورت میں آئے گی جب وہ طلسماتی پھول تمہارے پاس موجود ہوگا۔ رحمت بابا نے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن تم نے اب تک اس طلسماتی پھول کی کوئی نشانی نہیں بتائی۔ وہاں نہ جانے کتنے پھول ہوں گے، اب میں کیسے ان میں سے طلسماتی پھول تلاش کروں گا؟ عمرو یار نے اچانک ایک خیال آتے ہی پوچھا۔ ہاں یہ بھی سن لو، اس کی بظاہر کوئی نشانی نہیں، لیکن مخلوق شہزادی سے پہچانتی ہے۔ اگر تم مخلوق شہزادی کو کسی طرح بھی رضامند کر لو تو وہ تمہیں پھول دے سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ رحمت بابا نے کہا، مخلوق شہزادی؟ وہ کیا بلا ہے، کوئی جادوگرنی ہے؟ عمرو یار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جادوگرنی نہیں، وہ اس طلسماتی وادی میں رہنے والی حیرت انگیز مخلوق ہے، اور مخلوق شہزادی اس مخلوق کی ملکہ ہے۔ رحمت بابا نے کہا، ملکہ ہے؟ پھر تو اس کے پاس اپنا خزانہ بھی ہوگا۔ عمرو یار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہوتے ہوئے کہا، زرد ہیرے کے بعد تمہیں بھلا خزانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر تو تم پہاڑوں کو بھی سونے میں بدل سکتے ہو۔ رحمت بابا نے کہا، اور عمرو یار نے سر ہلا دیا۔ اچھا بابا، آپ نے طلسماتی پھول کے متعلق تو بتا دیا ہے کہ وہ مخلوق شہزادی دے گی، مگر زرد ہیرے کے متعلق نہیں بتایا، وہ کہاں ملے گا؟ عمرو یار نے کہا، اس وادی کے عین درمیان میں آتش فشاں پہاڑ کی ایک چوٹی پر گنبد ہے، گول سا گنبد۔ اس کے اوپر سونے کی ایک پتلی سی سوراخ آسمان کی طرف رخ کیے کھڑی ہے۔ اس سوراخ کے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹا سا پیالہ بنا ہوا ہے، اس پیالے کے اندر وہ زرد ہیرا موجود ہے۔ رحمت بابا نے بتایا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب تم اس سانپ پرندے میں جان ڈالو، باتیں بہت ہو گئیں، اب کام ہونا چاہیے۔ عمرو یار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور رحمت بابا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو زمین پر رکھا اور پھر اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ کے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک منتر پڑھنے کے بعد اس نے زور سے سانپ پرندے کی طرف پھونک ماری تو سانپ پرندہ یک لک ہوا میں اچھلا اور پھر تیزی سے پھولنا شروع ہو گیا۔ اس کی جالریں بڑی ہو گئیں، جسم موٹا ہو گیا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس پر بیٹھ جاؤ عمرو یار، جلدی کرو اور رسی پکڑ لو، رحمت بابا نے چیخ کر کہا، اور عمرو یار یوں اچھل کر اس پرندے پر بیٹھ گیا جیسے وہ کسی سرکش گھوڑے پر بیٹھ رہا ہو۔ اس نے بیٹھتے ہی اس رسی کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آپ جاؤ عمرو یار، خدا حافظ، رحمت بابا نے زور سے تالی بجاتے ہوئے کہا، اور پرندہ فضا میں یوں اچھلا کہ عمرو یار اس پر سے گرتے گرتے بچا۔ وہ اس کی گردن سے چمٹ گیا۔ واقعی سانپ پرندے کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سانپ پرندہ پہلے تو سیدھا آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا اور پھر کافی بلندی پر پہنچ کر وہ سیدھا پرواز کرنے لگا۔ چند لمحے تو عمرو یار اس کی گردن سے چمٹا رہا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اب وہ رسی پکڑے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سانپ پرندے کا جسم کچھ اس انداز میں مڑا ہوا تھا کہ عمرو یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پلنگ پر بیٹھا ہو۔ اسے نیچے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا، کیونکہ اوپر نیچے بادل ہی بادل نظر آ رہے تھے۔ ابھی سانپ پرندے کو پرواز کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سانپ پرندے نے زور سے چیخ ماری اور اس کی رفتار یک لخت آہستہ ہو گئی۔ ارے کیا ہوا، کیا تھک گئے ہو؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا جب اس نے دور سے چار خوفناک شکلوں والے جادوگروں کو ہاتھ میں بڑی بڑی تلواریں لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ ان چار میں سے دو داڑھی والے تھے، ایک گنجا تھا اور ایک کی داڑھی مونچھیں ایسی تھی جیسے وہ کوئی بدماش ہو، اور وہ چاروں بڑی بڑی خوفناک تلواریں لہراتے ہوئے اور چیختے ہوئے سیدھے عمرو یار کی طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ایک لمحے میں عمرو یار کے جسم کا کیما بنا ڈالیں گے۔ عمرو یار ان چاروں خوفناک جلادوں کو آتا دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو خوف سے سہم گیا، لیکن پھر اسے خیال آ گیا کہ یہ طلسماتی وادی کا پہلا خطرہ ہے، اگر وہ ڈر گیا تو اسے یقیناً مار ڈالیں گے۔ ادھر سانپ پرندے کی رفتار اب اس قدر آہستہ ہو گئی تھی کہ وہ چاروں تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے۔ عمرو یار نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ نظر آنے لگا۔ گلدستے میں مختلف رنگوں کے کئی پھول تھے، انتہائی خوبصورت پھول۔ رک جاؤ، سنو آنے والے سنو، مجھ سے جادوگر دیوتا کے پھول لے لو مگر مجھے مارو نہیں۔ عمرو یار نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلدستے کو فضا میں لہراتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، اور وہ چاروں جلاد اس گلدستے کو دیکھتے ہی خوشی سے نعرے لگانے لگے، جادوگر دیوتا کے پھول، واہ واہ، یہ ہمیں دے دو۔ جس کے پاس جادوگر دیوتا کے پھول ہوں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوگا۔ ان چاروں نے قریب آ کر چیختے ہوئے کہا، لے لو، مجھے مت مارو، لے لو، خوب سونگو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ عمرو یار نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر سب سے پہلے گنجے جلاد نے عمرو یار کے ہاتھ سے گلدستہ جھپٹ لیا، جبکہ باقی تینوں اس گنجے کی طرف لپکے۔ اب اس گنجے کے ہاتھوں سے گلدستہ چھیننا چاہتے تھے۔ یہ میں نے لے لیا ہے، ہا ہا ہا،
سارے پھول میرے پاس ہیں، اب میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، گنجے نے جلدی سے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے اس بدماش شکل کے جلاد کا تلوار والا ہاتھ حرکت میں آیا اور گنجے کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے گلدستہ بدماش شکل والے نے چھپٹ لیا۔ لیکن اسی لمحے داڑھی والے کا ہاتھ حرکت میں آیا اور بدماش شکل والے کی گردن کٹ کر نیچے گرنے لگی اور گلدستہ اب نیچے گرتا جا رہا تھا اور پھر دونوں داڑھی والے ایک دوسرے کے پیچھے گلدستے کی طرف لپکے، جبکہ پرندہ اب ان سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ عمرو یار بڑی دلچسپی سے مڑ کر ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بیک وقت نیچے گرتے ہوئے گلدستے پر جپٹے اور پھر شاید ان دونوں نے بیک وقت ہی ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے تلواریں چلا دیں اور دوسرے ہی لمحے دونوں کی گردنیں کٹ گئیں اور ان کی گردنیں کٹتے ہی پہلے دونوں کی طرح اس کا جسم ایک زوردار کڑاکے سے غائب ہو گیا۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ میرے پیارے گلدستے، عمرو یار نے خوشی سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ دور نیچے گرتا ہوا گلدستہ ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھا اور پھر بجلی کسی تیزی سے عمرو یار کے پاس پہنچ گیا۔ عمرو یار نے بڑے اطمینان سے اسے پکڑا اور پھر اس نے پھولوں کو چوم کر اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ بعض اوقات نقل اصل سے بھی زیادہ کام دکھا دیتی ہے، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ گلدستہ جادوگر دیوتا کے پھولوں کا اصل گلدستہ نہیں بلکہ اس کی نقل اس مہارت سے بنائی گئی تھی کہ وہ اصل ہی لگتے تھے۔ یہ گلدستہ ایک نیک آدمی نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا، کیونکہ عمرو یار نے اسے صحرا میں پیاس سے مرنے سے بچا لیا تھا اور اسے پانی پلا دیا تھا، جبکہ وہ نیک آدمی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اس وقت تو عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے یہ پھولوں والا تحفہ اس سے لے لیا تھا، کیونکہ عمرو یار کو تو سونے اور جواہرات سے دلچسپی تھی، اس نے پھولوں کا کیا کرنا تھا۔ مگر آج اسے احساس ہوا کہ نیک آدمی کا دیا ہوا تحفہ کس قدر قیمتی ہے۔ اگر یہ گلدستہ نہ ہوتا تو یہ خوفناک شکلوں والے جلاد یقیناً اس کی بوٹیاں اڑا دیتے۔ سانپ پرندے کی رفتار اب پہلے کی طرح تیز ہو گئی تھی۔ ارے سانپ پرندے، کیا بدماشی ہے، خطرے کے وقت تمہیں اور تیز ہونا چاہیے، یا تم جان بوجھ کر آہستہ ہو جاتے ہو؟ اس بار آہستہ ہوئے تو تمہاری روح نکال کر اس کا غبارہ بنا دوں گا۔ عمرو یار نے جلادوں کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی سانپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سانپ پرندے نے ایک بار پھر زوردار چیخ ماری اور اس کی رفتار دوبارہ آہستہ ہو گئی۔ ارے پھر کوئی خطرہ؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی نظریں حیرت بھرے انداز میں ایک طرف ٹک گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی سنہری پری ایک ننھے منھے سے بچے کو اٹھائے بڑے خوف زدہ انداز میں اڑ رہی ہے، جبکہ اس کے پیچھے خوفناک شکل والا دیو کہکے مارتا ہوا لپک رہا ہے۔ تم بچ کر کہاں جاؤ گی دلربا پری؟ آج میں تمہیں اور تمہارے بچے دونوں کو کھا جاؤں گا، اس خوفناک دیو نے زور زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پری نے خوف کی شدت سے چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے اور میرے بچے کو بچاؤ، پری نے خوف زدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے عمرو یار کی طرف لپکی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمرو یار پر اس کی نظریں ابھی پڑی ہوں۔ او کالے دیو، رک جاؤ، اس خوبصورت پری اور بچے کو کچھ نہ کہو، ورنہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میرا نام عمرو یار ہے، بڑے بڑے دیو اور بڑے بڑے جادوگر میرے نام سے ڈرتے ہیں، عمرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ بچاؤ عمرو یار، ہمیں بچاؤ، پری نے قریب آتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے بچے سمیت عمرو یار کے پیچھے پرندے پر بیٹھ گئی۔ پرندے کی رفتار اب بے حد آہستہ تھی۔ تم کون ہو؟ میں ابھی تمہارا خاتمہ کرتا ہوں، دیو نے خوف زدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے عمرو یار پر جھپٹا۔ عمرو یار نے یکلک پرندے کی رسی کھینچ کر اسے نیچے کیا اور دیو اپنے ہی زور میں اوپر سے گرتا چلا گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار پرندے کو اوپر اٹھاتا، اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی پری نے اچانک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بچے کو اٹھا کر عمرو یار کے کندھے پر بٹھا دیا۔ بچہ جیسے ہی عمرو یار کے کندھے پر بیٹھا، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی گئیں اور اس نے عمرو یار کی گردن دونوں ٹانگوں سے دبانا شروع کر دی۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ عمرو یار کا سانس رکنے لگا۔ ارے تم بچے ہو یا شیطان؟ عمرو یار نے بے اختیار اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بچے میں نہ جانے کتنی طاقت تھی کہ اس کی گرفت لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر دیو تیزی سے واپس پلٹا اور ایک بار پھر عمرو یار پر جھپٹا۔ عمرو یار اب دونوں طرف سے پھنس گیا تھا، ادھر وہ لمبی ٹانگوں والا بچہ اس کی گردن مسلسل دبائے جا رہا تھا، ادھر وہ دیو خوفناک انداز میں اسے مار ڈالنے کے لیے جھپٹ رہا تھا۔ عمرو یار کو اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے عطر بیہوشی نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور کندھوں پر بیٹھے ہوئے بچے کی ناک سے لگا دیا۔ عطر بیہوشی جیسے ہی بچے کی ناک سے لگا، بچہ چیختا ہوا اس کے کندھے سے اترا اور پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ ارے میرا بچہ، ارے میرا بچہ، تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی پری نے یکلک چیختے ہوئے کہا، اور وہ بری طرح سے عمرو یار کو نوچنے کاٹنے لگی۔ عمرو یار جو اب عطر بیہوشی کی شیشی بند کر رہا تھا، اس کے نوچنے کاٹنے سے بچنے کے لیے
तेजी से मुड़ा और अचानक मुड़ने की वजह से शीशी का मुंह परी की नाक से टकराया और दूसरे लम्हे परी भी बच्चे की तरह चीखती हुई परिंदे से नीचे गिरी और कलाबाजियां खाती हुई नीचे गिरने लगी। दियो जो उमरो यार के ऊपर हवा में उड़कर यह तमाशा देख रहा था, उन दोनों के नीचे गिरते ही एक बार फिर चीखा और उस पर झपटा, लेकिन उसी लम्हे परिंदे की रफ्तार यकलक एक झटके से तेज हो गई और परिंदा उमरो यार को लिए आगे निकल गया, जबकि दियो अपने ही जोर में नीचे गोता खाकर गिरता चला गया। उमरो यार ने जल्दी से शीशी बंद करके जंबील में डाली और फिर इसमें से तलवार दौदी निकाल ली। इस तलवार में यह खासूसियत थी कि यह तलवार ताकतवर से ताकतवर दियो की गर्दन इस तरह काट देती जैसे तेज छुरी से कोई नरम फल काट जाता था। उधर दियो नीचे गोता लगाते ही तेजी से वापस पलटा। इस बार इसका अंदाज बेहद वहशियाना था, लेकिन फिर वो जैसे ही उमरो यार के करीब आया, उमरो यार ने बड़ी फुर्ती से तलवार घुमाई और दियो तलवार की जद से बच गया। अलबत्ता इसके दाएं हाथ की उंगली तलवार की जद में आकर कटकर इसके जिस्म से अलहदा हो गई। उंगलियों के कटते ही दियो ने एक जोरदार चीख मारी और फिर एक जोरदार कड़ाके के साथ ही दियो, नीचे गिरता हुआ बच्चा और परी सब गायब हो गए। इन सब के गायब होते ही सांप परिंदे ने जोर से एक कलकारी मारी जैसे खुशी से हंस रहा हो। वाह वाह उमरो यार, तुमने कमाल कर दिया। ये दूसरा खतरा था, इंतहाई खतरनाक। इस परी और बच्चे से जान छुड़ाने का एक ही तरीका था कि इन्हें बेहोश कर दिया जाता और इस खौफनाक दियो की मौत इसकी दाएं हाथ की उंगली में थी। परिंदे के मुंह से इंसानी आवाज बरामद हुई। अरे तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो, पहले तो तुम खामोश रहे थे। उमरो यार ने हैरत भरे अंदाज में परिंदे को देखते हुए कहा। दूसरे खतरे के खात्मे के बाद ही बोल सकता था, इससे पहले नहीं, मुझे बोलने की इजाजत ना थी, परिंदे ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ कि बाकी कितने खतरे रह गए हैं और कौन कौन से? उमरो यार ने सांप परिंदे के बोलने पर खुश होते हुए पूछा। 6 खतरे और रह गए हैं उमरो यार, कुल 8 खतरे हो सकते हैं, जिनमें से 2 का खात्मा तुमने कर दिया और कौन कौन से खतरे का जवाब मुझे मालूम नहीं, ये जब कोई खतरा सामने आएगा तभी पता चलेगा, सांप परिंदे ने जवाब दिया। वाह तुम कैसे सांप परिंदे हो कि तुम्हें पहले से पता नहीं चलता, उमरो यार ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खतरा, तीसरा खतरा, अचानक परिंदे ने चीखते हुए कहा और उमरो यार ने एक बार फिर चौंक कर इधर उधर देखा। उसे और कोई खतरा आसपास नजर न आया, अलबत्ता उसे दूर स्याह रंग का एक बड़ा सा बादल तेजी से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अब बादल भी खतरे बनने लगे। उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। खतरा, खौफ ना खतरा, होशियार, सांप परिंदे ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। इसकी रफ्तार हस्बे मालूम खतरे के वक्त एक बार फिर आहिस्ता हो गई। उमरो यार अब गौर से बादल की तरफ देख रहा था, जो अब खासा नजदीक आ गया था, और फिर उमरो यार भी इख्तियार चीख पड़ा, क्योंकि जिसे वो बादल समझ रहा था वो दरअसल स्याह रंग के छोटे छोटे लेकिन इंतहाई तेज रफ्तार परिंदों का गोल था, जिनकी सुई की तरह बारीक चूंचें अब साफ नजर आने लग गई थीं। अरे खुदा की पनाह, ये तो इंतहाई खतरनाक परिंदे हैं, उमरो यार ने खौफजदा होकर परिंदे की पुष्ट से चिमटे हुए कहा। अब परिंदों का गोल खासा नजदीक आ गया था और उमरो यार को इनसे बचने के लिए कोई सूरत नजर न आ रही थी कि अचानक उसे एक ख्याल आया और उसने फुर्ती से जंबील में हाथ डाला और चादर सिलेमानी बाहर निकालकर उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। तेज रफ्तार परिंदों का बादल अब इसके सर पर पहुंच चुका था। जैसे ही उमरो यार ने चादर सिलेमानी जिस्म के साथ लपेटी, छोटे मगर तेज रफ्तार परिंदों का पूरा गोल इस पर झपट पड़ा। उनकी बारीक मगर तेज सूंचें उमरो यार को अपने जिस्म में सुइयों की तरह चुभती हुई महसूस हुई। उसे यूं मालूम हुआ जैसे इसके जिस्म में हजारों गर्म सुलाखें उतार दी गई हों। वो चादर लिपटे बुरी तरह परिंदे की पुष्ट से चिमटा हुआ था। परिंदे तेजी से नीचे होते गए और फिर इसके नीचे बादल सा बन गया। चादर सिलेमानी लिपटने का भी उसे कोई फायदा न हुआ और उसे यकीन था कि अगर दूसरी बार चूंची इसके पूरे जिस्म में उतरी तो इसका जिस्म छलनी होकर रह जाएगा। गोल तेजी से ऊपर की तरफ उड़ रहा था और उमरो यार की जान पर बनी जा रही थी। उसे कोई हल समझ ना आ रहा था। उसने बेख्याली में जंबील में हाथ डाला और फिर इसके हाथ में आग फेंकने वाली नलकी आ गई। ये नलकी इसने एक नेक आदमी से हासिल की थी, जिसने इसकी जान एक खौफनाक सांप से बचाई थी। नलकी हाथ में आते ही उमरो यार ने उसे मुंह से लगाया और जोर से फूंक मारी। इसने जैसे ही फूंक मारी, नलकी के सिरे से आग का एक गोला सा निकला और सांप परिंदे के गिर्द फैलता चला गया। परिंदे उस वक्त तक सांप परिंदे के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आग का गोला फैलते ही परिंदे चीख चीख कर दूर भागने लगे। इनमें से बेशुमार आग में जलकर नीचे गिरने लगे। उमरो मुसलसल नलकी में फूंके मारता रहा और उस पर झपटने वाले परिंदे आग के गोले से जल जल कर गिरते गए। अब इनकी तादाद बेहद कम हो गई थी, लेकिन जो भी बाकी बचे थे वो दूर हटने के बजाय बार बार हमला कर रहे थे। लेकिन उमरो यार चूंकि नलकी में मुसलसल फूंके मार रहा था, इसलिए सांप परिंदे और उसके गिर्द फैला हुआ आग का गोला भी कायम था। ये आग भी अजीब थी कि उमरो यार और सांप परिंदे पर तो आग का कोई असर न हो रहा था,
البتہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے مسلسل جل جل کر نیچے گرتے رہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایک کر کے تمام چھوٹے پرندے ہلاک ہو گئے، اور عمرو یار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نلکی کو منہ سے ہٹایا، اور اسی لمحے اس کے گرد موجود آگ کا گولا بھی غائب ہو گیا۔ واہ واہ عمرو یار، تم تو بے حد عقل مند ہو، واہ تمہاری عقل کا کیا کہنا، اس خطرناک پرندوں کا خاتمہ صرف اسی طرح کیا جا سکتا تھا، انہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ واہ تم واقعی عمرو یار ہو ایار الزما، سانپ پرندے نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے سانپ پرندے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھلا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میں تو بڑے بڑے دیووں اور خوفناک جادوگروں کا پلک جھپکنے میں خاتمہ کر دیتا ہوں، عمرویا نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، اور پھر نلکی کو واپس زنبیل میں رکھ کر اس نے چادر سلیمانی اتاری اور اسے بھی زنبیل میں رکھ دیا۔ 3 خطرے ختم ہو گئے، 5 خطرے باقی رہ گئے، سانپ پرندے نے کہا۔ 5 چھوڑو، 5000 بھی ہوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، عمرویا نے بڑھانکتے ہوئے کہا۔ خطرہ، چوتھا خطرہ، اچانک سانپ پرندے نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس کی رفتار حسب معمول آہستہ ہو گئی، اور عمرویا نے چونک کر دیکھا، لیکن اسے دور دور تک کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ کہاں ہے خطرہ؟ تمہیں اڑتے ہوئے خواب تو دکھائی نہیں دیتے، عمرویا نے سانپ پرندے سے مخاطب ہو کر کہا۔ خطرہ، چوتھا خطرہ، سامنے دیکھو، سانپ پرندے نے چیختے ہوئے کہا، اور اس بار عمرو یار بھی سامنے دیکھ کر چونک پڑا۔ سامنے آسمان کی بلندی پر ایک تخت سا اڑتا ہوا آ رہا تھا، اس تخت کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا، تخت تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا، اور اب عمرو یار نے دیکھا کہ اڑتے ہوئے تخت پر قالین بچھا ہوا تھا، اور اس پر گو تکیہ لگا کر ایک انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا، اور وہ قسم قسم کے قیمتی زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ان زیورات کو دیکھتے ہی عمرو یار کی لالچی طبیعت جوش میں آ گئی۔ زیورات میں لگے ہوئے ہیرے جواہرات دھوپ میں چمک رہے تھے، اور عمرو یار ان ہیرے جواہرات کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات ہیں۔ وہ عورت بڑے ہی مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کمال ہے، اب خوبصورت عورتیں بھی خطرہ بننے لگ گئیں، اس سانپ پرندے کا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے تخت اس کے قریب آ کر رکا، اور پھر پرندے کے ساتھ اس طرف اڑنے لگا جدھر پرندے کا رخ تھا، حالانکہ پہلے وہ آیا بھی اسی طرف سے تھا۔ پیارے عمرو، میں بڑی دور سے تمہارا سن کر آئی ہوں، میرا نام جانم ہے، اور میں ملک کاچک کی شہزادی ہوں۔ ایک سوداگر نے مجھے تمہارے متعلق بتایا، تو اسی دن سے میں تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ تم یہاں سے گزر رہے ہو، تو میں تم سے ملنے آ گئی ہوں، عورت نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، اور عمرو یار تو یہ سن کر خوشی سے اچھلنے لگا کہ ملک کاجک کی شہزادی اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ واہ جانم واہ، تم تو بہت اچھی خاتون ہو، میں تم سے ضرور شادی کروں گا، عمرو یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر یا تو تم میرے تخت پر آ جاؤ، یا میں تمہارے اس پرندے نما تخت پر تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چونکہ عمرو یار کو معلوم تھا کہ طلسماتی وادی تک پہنچنے سے پہلے وہ اس پرندے سے اتر نہیں سکتا، اسی لیے اس نے جانم کو ہی اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس آ جاؤ، ہم اکٹھے ہی طلسماتی وادی جائیں گے، اور پھر وہاں سے زرد ہیرا حاصل کرنے کے بعد اکٹھے ہی تمہارے ملک کاجک پہنچ جائیں گے، وہاں ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ عمرو یار نے پورا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں، ویسے بھی تمہارے پاس بیٹھنے کو میرا جی چاہ رہا ہے، جانم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچھل کر عمرو یار کی پیٹھ پیچھے پرندے کی پشت پر بیٹھ گئی۔ ارے تم تو پیچھے بیٹھ گئی ہو، اب میں تمہیں کیسے دیکھ سکوں گا؟ تم ادھر میرے سامنے آ بیٹھو اور میری طرف منہ کر لو، تاکہ ہم آپس میں باتیں تو کر سکیں، عمرو یار نے کہا۔ اچھا اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، عورت اچھل کر دوبارہ تخت پر جا بیٹھی، تاکہ وہاں سے پھر کود کر عمرو یار کے سامنے پرندے کی پشت پر بیٹھ سکے، کیونکہ پیچھے بیٹھے بیٹھے وہ عمرو یار کو پار کر کے آگے نہ بیٹھ سکتی تھی۔ تخت پر پہنچتے ہی وہ اچھل کر دوبارہ پرندے کی پشت پر آ بیٹھی، لیکن اس بار وہ نہ صرف عمرو یار کے سامنے بیٹھی تھی، بلکہ اس نے اپنا منہ بھی عمرو یار کی طرف کیا ہوا تھا، اور اس کی پشت سانپ پرندے کے منہ کی طرف تھی۔ عمرو، خوبصورت عمرو، تم واقعی بے حد خوبصورت ہو، اگر تم میرے گلے میں پہنا ہوا ہار اپنے گلے میں ڈال لو تو تم پورے شہزادے لگنے لگ دو، جانم نے اپنے گلے میں پڑا ہوا انتہائی قیمتی ہیروں پر مشتمل ہار اتارتے ہوئے کہا، اور عمرو یار کی تو خوشی سے باتیں کھل گئیں، اس قدر قیمتی ہار جانم اسے خود ہی دے رہی تھی۔ ضرور ضرور، شکریہ شکریہ، عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور جانم نے ہار اتار کر عمرو یار کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود یہ ہار عمرو یار کے گلے میں پہنانا چاہتی ہو۔ مجھے دے دو، میں خود پہن لوں، عمرو یار نے اس کے ہاتھ سے ہار لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں خود پہناؤں گی، تم ذرا اپنی یہ پگڑی اتارو اور سر نیچے کرو، جانم نے کہا۔ تم مجھے دے دو، میں خود پہن لوں گا، عمرو یار نے اس کے ہاتھ سے دوبارہ ہار لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ پگڑی نہ اتارنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا سر آدھے سے زیادہ گنجا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا گنجا سر جانم دیکھ لے،
اس کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کا گنجا سر دیکھ کر جانم اس سے نفرت نہ کرنے لگے، کیونکہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ خوبصورت عورتیں گنجے سروں والے مردوں کو پسند نہیں کرتیں۔ جانم نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے، وہ عمرو عیار کے ہاتھ میں ہار نہ دینا چاہتی تھی، جبکہ عمرو عیار کی کوشش تھی کہ وہ ہار خود لے لے، اور پھر اس سے چھینا جھپٹی میں ہار اچانک جانم کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسے نیچے گرتا دیکھ کر یک لخت جانم نے اسے پکڑنے کے لیے نیچے کی طرف چھلانگ لگائی۔ ارے ارے گر جاؤ گی! عمرو عیار نے بکھلا کر نیچے جاتی ہوئی جانم کو روکنے کی کوشش کی، اور اس طرح نیچے گرتی ہوئی جانم کا پیر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جانم سام پرندے کے نیچے فضا میں الٹی لٹکی ہوئی تھی، جبکہ ہار کہیں نیچے گر کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے جانم کا پیر پکڑ کر اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جانم کا وزن کافی تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی ساتھ ہی شامل کیا اور پھر اسے اوپر اٹھانے کے لیے پورا زور لگانے لگا۔ اسی کشمکش میں جانم کے پیر میں پڑی ہوئی جوتی اتر کر نیچے گر گئی، لیکن اس وقت مسئلہ عمرو عیار کے سامنے جانم کی جان بچانے کا تھا، اس لیے اس نے نیچے گرتی ہوئی جوتی کی پرواہ نہ کی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اس کا ننگا پیر پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے لگا۔ جیسے عمرو عیار کا ہاتھ جانم کے ننگے پیر کی پشت سے ٹکرایا، اچانک اسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جانم بھی غائب ہو گئی، اور ساتھ اس کا اڑتا ہوا تخت بھی غائب ہو گیا، اور عمرو عیار حیرت سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا، جسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جانم اس طرح بھی غائب ہو سکتی ہے۔ وہ بے حد حیران تھا۔ واہ واہ عمرو یار، بہت خوب، تم واقعی عیار الزما ہو۔ تم نے کتنی عیاری سے اس عورت کو الٹا کیا اور پھر اس کی جوتی اتار کر اس کے پیر کے تلوے پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس خطرے کو اسی طرح دور کیا جا سکتا تھا، اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی، اور بظاہر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اگر وہ ہار تمہارے گلے میں ڈال دیتی تو یہ ہار تمہارے لیے پھانسی کا پھندا بن جاتا اور تم فوری طور پر ہلاک ہو جاتے۔ تم نے چوتھا خطرہ بھی دور کر دیا۔ پرندے کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ اس کی رفتار پھر تیز ہو گئی۔ عمرو یار ایک لمحے کے لیے چپ رہا، پھر بولا، تم نے ابھی دیکھا ہے کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو یاریوں کا خزانہ ہے، خزانہ، عمرو یار نے اونچی آواز میں کہا۔ حالانکہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو سب کچھ بس اتفاقاً ہی ہو گیا، ورنہ وہ تو واقعی مارا جاتا۔ اب 4 خطرے باقی رہ گئے ہیں، اگر تم نے انہیں بھی دور کر دیا تو ہم طلسماتی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ ویسے ایک بات ہے، تم اس دنیا کے پہلے آدمی ہو جس نے 4 خطرے دور کر دیے، ورنہ آج تک کوئی ایک خطرہ بھی دور نہیں کر سکا۔ پرندے نے کہا، ارے تم دیکھنا کہ باقی 4 خطرے بھی مجھ سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے، عمرو یار نے سینہ پھلاتے ہوئے جواب دیا۔ خطرہ 5واں خطرہ، اچانک پرندے نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی حسب معمول اس کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ عمرو یار نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ ارے باپ رے، یہ کیا بلا ہے؟ عمرو یار نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ آسمان کی بلندیوں سے ایک عجیب و غریب بلا انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں تیرتی ہوئی سیدھی عمرو یار کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ اس بلا کا چہرہ گھوڑے کی طرح تھا، البتہ اس کے دانت کسی مگرمچھ کی طرح خوفناک تھے۔ اس کی 2 آنکھوں کی بجائے عین ماتھے کے درمیان ایک بڑی سی آنکھ تھی۔ باقی جسم شیر جیسا تھا اور جسم پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال تھے، لیکن اس کی ٹانگیں ہاتھی کی طرح موٹی تھیں، اور اگلے حصے پر انسانوں کی طرح 2 ہاتھ تھے۔ وہ منہ پھاڑے خوفناک دانت نکالے انتہائی تیز رفتاری سے عمرو یار کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ ماتھے پر موجود اس کی اکلوتی آنکھ سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ ارے ارے تیز دوڑو، نکل چلو اس سے، یہ تو کوئی خوفناک بلا ہے۔ عمرو یار نے خوف زدہ ہو کر پرندے کو یوں ایڑ لگانے کی کوشش کی جیسے گھوڑے کو ایڑ لگا رہا ہو، لیکن پرندے کی رفتار تیز ہونے کی بجائے اور بھی آہستہ ہو گئی۔ حد تیرے کی، تم تو اور بھی آہستہ ہوگے، تم بھی میرے دشمن ہو، تم چاہتے ہو کہ میں اس بلا کے ہاتھوں مر جاؤں؟ عمرو یار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور بلا اسی لمحے اس کے قریب پہنچ گئی۔ اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں عمرو یار کو نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے اچانک عمرو یار کو خنجر سلیمانی کا خیال آیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خنجر سلیمانی باہر نکال لیا۔ بلا نے اب زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں اس قدر خوفناک تھیں کہ عمرو یار کا خون اس کی رگوں میں جمنے لگا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر خوف سے کانپنے لگا۔ اور پھر بلا نے پوری قوت سے عمرو یار پر جھپٹا مارا۔ اس کے انسانوں والے ہاتھ عمرو یار کو پکڑنے کے لیے لپکے تھے، اور عمرو یار اس سے بچنے کے لیے تیزی سے ایک طرف کو جھکا اور خوف کی شدت سے خنجر سلیمانی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ خنجر عمرو کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گرتا ہوا بلا کے ایک اس ہاتھ سے ٹکرایا جو عمرو یار کے جسم تک تقریباً پہنچ ہی گیا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے جیسے ہی ٹکرایا، بلا کا ہاتھ ایک دھماکے سے غائب ہو گیا اور بلا بری طرح چیختی ہوئی پیچھے کو ہٹی۔ خنجر خوش قسمتی سے عمرو یار کے لباس کے ساتھ اٹک گیا۔ بلا کے پیچھے ہٹتے ہی عمرو یار نے چھپٹ کر خنجر سلیمانی دوبارہ پکڑ لیا۔ اسی لمحے بلا نے دوبارہ عمرو یار پر حملہ کیا، لیکن اب عمرو یار خنجر سلیمانی کا کارنامہ دیکھ چکا تھا، اسی لیے گھبرانے کے بجائے اس نے بلا کے دوسرے ہاتھ پر خنجر کا وار کیا اور ایک دھماکے کے ساتھ بلا کا دوسرا ہاتھ بھی غائب ہو گیا۔
لیکن اس بار بلا پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ اس نے جبٹ کر اپنے خوفناک دانت عمرو یار کی گردن پر مارنے چاہے۔ عمرو یار ایک بار پھر گھبرا کر ایک طرف کو ہٹا اور اس گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر بلا کی کلوتی آنکھ میں گھستا چلا گیا۔ بلا نے ایک خوفناک چیخ ماری اور دوسرے لمحے وہ غائب ہو گئی اور عمرو یار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے اسے بلا کے غائب ہونے کا یقین نہ آ رہا ہو، بلکہ اسے خطرہ ہو کہ بلا ابھی اسی طرف سے نمودار ہو کر اس پر حملہ کر دے گی۔ واہ واہ، پانچواں خطرہ بھی دور ہو گیا، تم بے حد عقل مند ہو عمرو یار۔ اس بلا کے خاتمے کا یہی طریقہ تھا کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس کی اکلوتی آنکھ میں خنجر مارا جائے، ورنہ یہ اور کسی طرح بھی ختم نہ ہو سکتی تھی۔ سانپ پرندے نے خوشی سے نعرہ مارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ تم ہمیشہ بعد میں بتاتے ہو کہ اسے مارنے کا یہ طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا، پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ بس خطرہ خطرہ چیخ کر خاموش ہو جاتے ہو۔ عمرو یار نے اسے بے حد جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے خود بات میں پتا چلتا ہے عمرو یار، ورنہ میں ضرور بتا دیتا، مجھے پہلے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ خطرہ آ رہا ہے۔ سانپ پرندے نے جواب دیا، چلو یہ بھی غنیمت ہے، اتنا تو تمہیں پتا چل جاتا ہے، عمرو یار نے غصیلے انداز میں کہا اور خنجر سلیمانی کو دوبارہ زنبیل میں ڈال دیا۔ اب صرف 3 خطرے باقی رہ گئے ہیں، اور عمرو یار یہ تینوں خطرے سب سے خطرناک ہیں۔ سانپ پرندے نے کہا، خطرے ہوتے ہی خطرناک ہیں، اسی لیے تو خطرے کہلاتے ہیں، احمق پرندے۔ عمرو یار نے اس پر اپنی عقل کا روب ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ خطرہ، چھٹا خطرہ، اچانک پرندے نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، اور عمرو یار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنے سر پر سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دیں اور اس نے دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا بھونڈ اس کے سر پر چکرا رہا تھا۔ اس کے پروں کی تیز آوازوں سے سائیں سائیں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اب بھونڈ بھی خطرے بننے لگ گئے۔ کمال ہے، عمرو یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے اسے اپنی دائیں طرف سے ہی آواز سنائی دینے لگیں اور پھر بائیں طرف سے اور آگے پیچھے کی طرف سے۔ یہ آوازیں لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھیں اور عمرو یار اب دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگ گیا کہ سینکڑوں سرخ رنگ کے بھونڈ اس کے گرد منڈلاتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے اور لمحہ بہ لمحہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ او، اگر ان سب نے مل کر مجھ پر حملہ کر دیا اور ڈنگ مارنے لگے تو میرا تو حشر ہو جائے گا، عمرو یار نے انتہائی خوف زدہ ہو کر سوچا۔ اس نے پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی، لیکن اسی لمحے ایک بھونڈ اڑتا ہوا اس کے جسم سے ٹکرایا اور اس کا ڈنگ عمرو یار کے جسم میں لگا اور عمرو یار کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اس بھونڈ کے ڈنگ نے اس کے جسم میں آگ لگا دی تھی، اس کے ڈنگ کو چادر سلیمانی بھی نہ روک سکی تھی۔ اب تو عمرو یار کی جان بن گئی، چادر نے اسے نہ بچایا تھا، اس لیے اس نے چادر لپیٹ کر جلدی سے واپس زنبیل میں ڈال دی۔ بھونڈوں کی تعداد اب اس قدر بڑھ چکی تھی کہ عمرو یار کے ارد گرد کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی، ہر طرف بھونڈ ہی بھونڈ نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کے بادل نے عمرو یار کو ہر طرف سے گھیر لیا ہو، لیکن اس ایک بھونڈ کے علاوہ ابھی تک اس پر دوسروں نے حملہ نہ کیا تھا، شاید انہیں کسی چیز کا انتظار تھا۔ عمرو یار کے ذہن میں ان کے بچنے کے لیے فوراً ہی ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا گولا نکالا، اس گولے کو گولا یعقوب بھی کہتے تھے۔ عمرو یار نے گولے کو ہاتھ میں پکڑا اور اس کے اوپر بنی ہوئی ٹوپی کو دانتوں سے نوچنے لگا۔ ابھی وہ اسے نوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دور سے ایک موٹے اور بڑے بھونڈ کو آتے دیکھا۔ اس بھونڈ کے آتے ہی عمرو یار کے گرد پھیلے ہوئے تمام بھونڈوں میں ہلچل مچ گئی، یوں لگتا تھا جیسے ان بھونڈوں کا بادشاہ آ رہا، اور عمرو یار سمجھ گیا کہ اس بادشاہی کی ان سب کو انتظار تھی اور اب یہ سب مل کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ اس نے گولے کی ٹوپی دانتوں سے نوچ ڈالی، ٹوپی کے ہٹتے ہی گولے میں سرخ رنگ کے دھواں نکلنے لگا۔ عمرو یار نے اس گولے کو اپنے جسم کے چاروں طرف گھمانا شروع کر دیا اور سرخ رنگ کا دھواں دیکھتے ہی دیکھتے عمرو یار کے چاروں طرف پھیل گیا، ایسے جیسے عمرو یار نے سرخ رنگ کی چادر لپیٹ لی ہو۔ البتہ وہ بھونڈ اسے نظر آ رہے تھے اور پھر اسی لمحے بھونڈوں نے مل کر عمرو یار پر حملہ کر دیا۔ وہ سب کسی وحشی بھوج کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عمرو یار نے خوف کی شدت سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن دوسرے لمحے سائیں سائیں کی بھیانک آوازیں یک لک دور ہونے لگ گئیں اور عمرو یار نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ سرخ رنگ کے خوفناک بھونڈ جیسے ہی اس کے گرد سے پھیلی ہوئی سرخ دھوئیں کی چادر سے ٹکراتے وہ غائب ہو جاتے، اور پھر چند ہی لمحوں بعد بھونڈوں کی پوری فوج غائب ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی چادر بھی غائب ہو گئی اور خطرہ دور ہو چکا تھا۔ عمرو یار نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ خطرہ، ساتواں خطرہ، اچانک سانپ پرندے نے چیختے ہوئے کہا اور عمرو یار ایک بار پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسری لمحے اس کی نظریں خوف سے پھیلتی گئیں۔ آسمان پر ہر طرف تلواریں سی چمکتی نظر آ رہی تھیں، بے شمار تلواریں یوں چمک رہی تھیں جیسے بادلوں میں بجلی کونتی ہے۔ تلواریں پکڑنے والے اسے نظر نہ آ رہے تھے، لیکن ہر طرف چمکتی ہوئی تلواریں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ ان کی رفتار اس قدر تیز سی کہ پلک جھپکنے میں وہ عمرو یار کے سر پر پہنچ گئیں اور عمرو یار نے سوچ لیا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔
اوپر سے بائیں سے ہر طرف سے تلواریں بیک وقت لہراتی ہوئی اس پر لپک رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ ان تلواروں سے اس کے جسم کو ہزاروں ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ پھر جیسے ہی تلواریں اس کے عین اوپر چمکی، عمر یار خوف کی شدت سے سانپ پرندے کے جسم سے چمٹ گیا۔ اس کا ذہن موف ہو گیا تھا اور اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ سانپ پرندے سے چمٹا ہوا تھا، موت کے خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا کہ تلواریں عین اس کے جسم کے اوپر سے چمکی اور عمر یار کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور سانپ پرندے سے چمٹا ہوا وہ تیزی سے اس کے نیچے رینگ گیا۔ اب سانپ پرندہ اوپر تھا اور عمر یار الٹا ہوا اس کے نچلے جسم سے چمٹا ہوا تھا اور اسی لمحے خوفناک دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ عمر یار کے اچانک سانپ پرندے کے نچلے حصے میں گھس جانے کی وجہ سے تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں اور جیسے جیسے آپس میں تلواریں ٹکراتی گئیں دھماکوں سے غائب ہوتی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر غائب ہو گئیں۔ خطرہ دور ہو گیا، ساتواں خطرہ بھی دور ہو گیا۔ بہت خوب عمر یار، تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے عقل مند ہو۔ ان تلواروں سے بچنے کا بس یہی طریقہ تھا، ورنہ تمہارا جسم تو پلک جھپکنے میں ہی لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا۔ سانپ پرندے نے خوشی سے نعرہ مارتے ہوئے کہا اور عمر یار خطرہ دور ہونے کا سن کر تیزی سے واپس اس کی پشت پر آ بیٹھا۔ موت کے خوف سے اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور اس کے ہوش ابھی تک ٹھکانے نہ آ رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا، یہ تو بہت ہی خوفناک حملہ تھا۔ توبہ توبہ، اتنی خوفناک تلواریں، یہ پورا لشکر تھا۔ عمر یار نے بھی اختیار لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ قدرے نارمل ہو رہا تھا، ورنہ خوف سے تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور چہرہ بگڑ گیا تھا۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے عمر یار، بھلا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ 7 طلسمی خطرے ایک شخص دور کر سکتا ہے؟ سانپ پرندے نے عمر یار کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور عمر یار کا پچکا ہوا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اب ایک اور آخری خطرہ باقی رہ گیا، اس کے بعد ہم طلسماتی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ بس آخری خطرہ، لیکن سنا ہے کہ آخری خطرہ ان سب سے زیادہ زوردار اور خوفناک ہوتا ہے۔ سانپ پرندے نے بتایا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خطرہ 8واں خطرہ۔ ہوشیار ہوشیار عمر یار، اچانک سانپ پرندے کے منہ سے چیخ سی نکلی اور عمر یار کے اعصاب تن گئے اور وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر صرف خطرے کا سن کر ہی خوف کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے اور اس نے خوف زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور پھر یک لخت آسمان پر کڑاکا سا ہوا اور عمر یار کی نظریں اوپر کو اٹھ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار خوفناک شکلوں والے دیو اور انتہائی کریہا شکلوں والی چڑیلیں چیختی اور دانت کھچکچاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھیں۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ان کی شکلیں اس قدر خوفناک تھیں کہ عمر یار کا رنگ خوف کی شدت سے زرد پڑ گیا اور اس نے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی، یوں لگتا تھا جیسے وہ اگلے لمحے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تم یار الزماں ہو، حوصلہ کرو، عقل سے کام لو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچانک عمر یار کے دل سے ایک آواز نکلی اور عمر یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کسی نے نئی طاقت پھونک دی ہو۔ اس نے انتہائی پھرتی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس نے طلسمی جال باہر نکال لیا۔ یہ جال بظاہر بہت چھوٹا تھا، لیکن عمر یار جانتا تھا کہ اس کی جال کی زرد میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ان دیو اور چڑیلوں کو نہیں بچا سکتی۔ ظاہر ہے اس قدر دیو اور چڑیلوں سے وہ لڑتا نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے جال کا سہارا لیا۔ اب دیو اور چڑیلیں اس کے قریب پہنچ چکی تھیں اور ان کی چیخوں سے پوری فضا گونج رہی تھیں۔ سنو سنو دیو اور چڑیلوں، سنو، خاموش ہو جاؤ، اچانک عمر یار نے چیختے ہوئے کہا اور اس کی آواز بلند ہوتے ہی دیو اور چڑیلوں نے چیخنا بند کر دیا۔ میں تمہارے سامنے شکست تسلیم کر لوں گا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میرا نام عمر یار ہے۔ لاکھوں جادوگر، لاکھوں دیو اور چڑیلیں کوشش کرتے کرتے مر گئیں، 7 خطرے تباہ ہو گئے، لیکن دیکھو میں زندہ سلامت ہوں۔ لیکن اب میں لڑ لڑ کر تھک گیا ہوں، اسی لیے میں شکست تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوں۔ مگر میری ایک شرط ہے، آخری شرط سمجھ لو یا آخری خواہش، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شکست تسلیم کرتے ہی تم میری بوٹیاں اڑا دو گے، مجھے مار ڈالو گے، لیکن اب میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا۔ عمر یار نے بڑے شخص خورد لہجے میں کہا۔ اپنی شرط بیان کرو، جلدی کرو، اچانک دیو اور چڑیلوں نے بیک زبان ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ میری آخری خواہش یا شرط یہ ہے کہ تم سب اکٹھے ہو کر میرے دائیں ہاتھ آ جاؤ، پھر سب مل کر مجھے سلام کرو تاکہ میری روح کو سکون حاصل ہو۔ عمر یار نے کہا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی چڑیلیں اور دیو اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ ان پر جال پھینک کر انہیں قابو میں کر سکے۔ سلام والی بات تو اس نے ویسے ہی کہہ دی تھی تاکہ انہیں شک نہ پڑے کہ وہ انہیں اکٹھا کیوں کر رہا ہے۔ دیو اور چڑیلے اس کی خواہش یا شرط سن کر آپس میں باتیں کرنے لگے جیسے ایک دوسرے سے مشورے کر رہے ہوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب عمر یار کی بات مان گئے۔ شاید وہ خود عمر یار سے خوفزدہ نظر آ رہے تھے، کیونکہ آخر وہ 7 طلسمی خطروں کا خاتمہ کر چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اتنی آسانی سے یہ یار الزماں مرتا تو زیادہ اچھا تھا۔ چنانچہ وہ سب جو چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے
तेजी से सिमट कर उमरो यार की दाईं तरफ इकट्ठे हो गए और फिर इन सब ने बैक वक्त हाथ उठाकर उमरो यार को सलाम किया। उमरो यार अभी अपने हाथ को हरकत देने वाला था कि इन पर जाल फेंके कि सलाम करते ही इन सब के मुंह से बैक वक्त खौफनाक चीखें निकली और फिर जैसे इनके जिस्मों को तलवारों से टुकड़े कर दिया गया हो, वो सब हजारों टुकड़ों में तब्दील होकर नीचे गिरते गए। देखते ही देखते वो सब गायब हो गए और आसमान साफ हो गया। वाह वाह, मजा आ गया, आखिरी खतरा भी खत्म हो गया। वाह, मुबारक हो उमरो यार, मुबारक हो, तुमने बड़ी जहानत से इनका खात्मा किया है। इनका खात्मा इसी तरह मुमकिन था कि ये तुम्हें खुद सलाम करते, और ऐसा होना नामुमकिन था। तुमने अपनी अयारी से इन्हें मात दे दी है, वरना ये खतरा और किसी तरीके से खत्म ना हो सकता था। सांप परिंदे ने खुशी से कलकारी मारते हुए कहा, शुक्रिया सांप परिंदे, तुम भी क्या याद करोगे कि अपनी पुश्त पर दुनिया के सबसे बड़े अयार को उठाए हुए हूँ। उमरो यार ने खुशी से फूलते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हो गया उमरो यार कि ये खौफनाक दियोर चुड़ैलें सलाम करने से खत्म हो जाएंगी। सांप परिंदे की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, मुझे सब मालूम होता है, मैं अयारु जमा हूँ, बरकत पा बलाए बे अमा हूँ। उमरो यार ने अपनी शान में बाकायदा कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। वो इस वक्त वाकई बेहद खुश था, क्योंकि 8 खौफनाक तिलिस्माती खतरे वो खत्म कर चुका था। ये वाकई इतनी बड़ी कामयाबी थी कि वो इस पर जितना भी खुश होता कम था। अब हम तिलिस्माती वादी में पहुंचने वाले हैं उमरो यार, सांप परिंदे ने कहा, और उमरो यार संभल कर बैठ गया। उसे याद आ गया कि वहाँ कोई हैरत अंगेज मखलूक रहती है जिसकी शहजादी खुश होकर उसे फूल दे सकती है, और गुंबद के ऊपर वाला वो जर्द हीरा मौजूद है। अब उसे ये दोनों चीजें हासिल करनी थी, इसीलिए वो संभल गया था। सुनो उमरो यार, वादी आने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रहमत बाबा ने शायद तुम्हें ज्यादा तफसील न बताई होगी। इस वादी में जो मखलूक रहती है वो रंग बिरंगे शीशों के टुकड़ों से बनी हुई है, और ये शीशे धूप में इस तरह चमकते हैं कि आम इंसान इन्हें देखे ही अंधा हो जाता है। और ये भी बता दूं कि इस तिलिस्माती वादी में कभी रात नहीं होती, हमेशा सूरज चमकता रहता है, इसलिए इस मखलूक के शीशे चमकते रहते हैं। सांप परिंदे ने कहा, अरे फिर मैं इन्हें देखूंगा कैसे, मैं तो अंधा हो जाऊंगा। उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसकी तरकीब तुमने खुद सोचनी है। और ये भी बता दूं कि मखलूक शहजादी हद से ज्यादा गसीली तबीयत की मालिक है, इसीलिए इसके गुस्से से बच कर रहना। बस मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। और ये भी सुन लो कि वादी में उतरते ही मैं बेजान हो जाऊंगा। तुम मुझे समेट कर अपनी जेब में डाल लेना, और फिर सबसे पहले तुम वो तिलिस्माती फूल हासिल करना, क्योंकि जब तक वो फूल तुम हासिल नहीं करोगे मुझ में जान नहीं आ सकती, और तुम भी कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। और ये भी सुन लो कि जर्द हीरा तिलिस्माती वादी की जान है। अगर तुमने इन्हें जरा भी इशारा कर दिया कि तुम जर्द हीरा हासिल करने आए हो, तो वो तुम्हें एक लम्हे में मार डालेंगे। तुमने हीरा खुफिया तौर पर हासिल करना है, क्योंकि जैसे ही तुम हीरा हासिल करोगे वादी की तमाम मखलूक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम पहले फूल हासिल करना, फिर हीरे के मुतालिक सोचना, क्योंकि अगर तुमने पहले हीरा हासिल कर लिया तो मखलूक गायब हो जाएगी, और फिर तुम कभी भी तिलिस्माती फूल हासिल न कर सकोगे, और फिर हमेशा इसी वादी में सर पटकते रह जाओगे। सांप परिंदे ने उसे सारी बातें समझाते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सांप परिंदे, तुमने वाकई बड़ी अच्छी बात बताई है, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। उमरो यार ने जवाब दिया। वैसे वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि उल्टी बात सामने आई, वरना उसका ख्याल था कि वो जर्द हीरा हासिल करने की पहले कोशिश करेगा, फिर फूल मिले या ना मिले उसे भला क्या परवाह, लेकिन अब उसे लाजमन पहले फूल हासिल करना होगा। होशियार, तिलिस्माती वादी आ गई है, अपनी आंखों से होशियार रहना, वरना अंधे हो जाओगे, सांप परिंदे ने कहा। और उमरो यार ने देखा कि दूर एक इंतहाई खूबसूरत वादी नजर आने लग गई थी। खूब सरसब्ज और शादाब वादी थी। इसमें इंतहाई खूबसूरत शीशे के मकान जगह जगह फैले हुए थे। इन मकानों से तेज रोशनी फूट रही थी, और ये रोशनी इस कदर तेज थी कि इतनी बुलंदी के होने के बावजूद उमरो यार की आंखें चमक से बंद होने लग गई थीं। अब उमरो यार को अपनी आंखों की फिक्र पड़ गई थी। परिंदा अब तेजी से नीचे होता जा रहा था, और वादी से फूटने वाली चमक भी लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। उमरू ने घबरा कर न सिर्फ आंखें बंद कर लीं, बल्कि आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन चमक इतनी तेज थी कि रोशनी उसे बंद आंखों के अंदर भी चुभती हुई महसूस हो रही थी। उमरो यार ने जरा सी आंखें खोल लीं। वो देखना चाहता था कि वो कहाँ पहुंच गया कि रोशनी का एक सैलाब सा इसकी आंखों में घुस गया। उसने घबरा कर आंखें बंद कर लीं और उस पर सख्ती से हाथ जमा लिया। इसी लम्हे अचानक इसके जहन पर एक तरकीब आ गई। सांप परिंदे, सांप परिंदे, उमरो यार ने चीखते हुए कहा, क्या बात है, अब हम वादी में उतरने ही वाले हैं। सांप परिंदे ने जवाब दिया, क्या यहाँ चौड़े और मोटे पत्तों वाले दरख्त हैं? उमरो यार ने पूछा। हाँ हैं, हम इन्हीं दरख्तों के दरमियान से गुजरकर जमीन पर उतरेंगे, सांप परिंदे ने जवाब दिया। तो एक लम्हे के लिए ऐसे किसी दरख्त के पास रुक जाना, मैं इस दरख्त के बहुत से पत्ते तोड़ना चाहता हूँ। उमरो यार ने कहा, मैं रुक नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी रफ्तार आहिस्ता कर सकता हूँ, तुम पत्ते तोड़ लेना, सांप परिंदे ने कहा। लेकिन मैं तो आंखें ही नहीं खोल सकता, कैसे तोड़ूंगा? उमरो यार ने घबराए हुए लहजे में कहा। फिर मैं इन दरख्तों के जंगल में ही उतर जाऊंगा,
وہاں انتہائی گھنے درخت ہونے کی وجہ سے شیشوں کی چمک نہیں آ سکتی، تم وہاں کچھ کچھ آنکھیں کھول سکتے ہو۔ سانپ پرندے نے جواب دیا، بس ٹھیک ہے، تم اس جنگل کی سب سے گھنی جگہ پر اترنا، امرو یار نے کہا، اور سانپ پرندے نے اپنا رخ موڑ لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد امرو یار کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں پڑنے والی چمک میں کمی آتی جا رہی ہے، اور امرو یار نے ذرا ذرا آنکھیں کھول لیں۔ پرندہ واقعی بڑے بڑے درختوں کے گھنے جنگل کے اندر اتر رہا تھا، اور پھر اتنا اندھیرا ہو گیا کہ امرو یار اپنی آنکھیں پوری طرح کھول سکتا تھا، اور چند لمحوں بعد پرندہ زمین پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی امرو یار کے پیر زمین پر لگے، پرندہ یک لخت بے جان ہو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ امرو یار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس پرندے کو سمیٹا، اور پھر اسے تہ کر کے زنبیل میں ڈال لیا۔ اب وہ گھنے جنگل کے اندر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کے پتے بڑے بڑے اور بہت موٹے تھے، ان کا رنگ گہرا سبز تھا۔ اس نے جلدی جلدی پتے توڑنا شروع کر دیے۔ پتے توڑ توڑ کر اس نے ان کا ڈھیر سا لگا لیا، اور پھر اس نے پتوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان کی ایک دو ڈیریاں بنائیں۔ پھر زنبیل میں سے اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے کی پٹی سی نکالی، اور تقریباً 50 پتے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے، اور ایک آنکھ کے سامنے رکھ کر 50 پتے دوسری آنکھ کے سامنے رکھ کر اس نے ان کے اوپر سیاہ رنگ کے کپڑے کی پٹی اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھ دی۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے 50 پتوں کا ڈھیر جمع ہوا تھا، اور ان کے اوپر سیاہ رنگ کے کپڑے کی پٹی تھی۔ اس طرح اس کی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا سا چھا رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ اندھیرا چھٹنے لگا، اور اسے کچھ کچھ نظر آنے لگا۔ اب اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن 50 موٹے پتوں سیاہ کپڑے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں چبھن نہ ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے دھوپ کی اینک لگا رکھی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جنگل ختم ہو گیا، اور وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔ اب روشنی یک لخت تیز ہو گئی، لیکن اس کی ترکیب کامیاب رہی۔ اسے کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی، اور وہ سب کچھ یوں آسانی سے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے آنکھوں پر کچھ نہ باندھ رکھا ہو۔ واقعی امرو یار نے انتہائی عقل مندی سے کام لیا تھا۔ اب امرو یار کو رنگ برنگے شیشوں کی بنی ہوئی عمارتیں صاف نظر آ رہی تھیں، اور پھر اسے رنگ برنگے شیشوں سے بنے ہوئے انسان بھی نظر آنے لگ گئے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے جسموں میں سے اسے ایسی چمک نظر آ رہی تھی جیسے ان کے جسموں کے اندر ہزاروں مشعلیں جل رہی ہوں۔ وہ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسی لمحے اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شیشے کے انسان اس کی طرف بھاگنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں شیشے کے انسان اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم، اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے شیشے کہاں ہے، اور تمہاری آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ اسے ان شیشوں کے انسانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا نام امرو یار ہے، میں دنیا سے آیا ہوں، مجھے تم اپنی شہزادی کے پاس لے چلو، میں اس کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ امرو یار نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی؟ ارے یہ شہزادی کا نام لے رہا ہے، چلو اسے لے چلو۔ شہزادی اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر یقیناً خوش ہوگی، سب نے کہا، اور پھر وہ اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ امرو یار حیرت سے وادی اور عمارتوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور پھر اسے دور سے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا گنبد اور اس کی سلاخ کے اوپر بنا ہوا پیالہ نظر آنے لگا، اور امرو یار کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ لیکن پہلا مسئلہ تو پھول حاصل کرنے کا تھا، اور پھر اسے دور سے ایک عالیشان عمارت نظر آنے لگی۔ وہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی، رنگ برنگے شیشوں سے بنی ہوئی عمارت، اور امرو یار سمجھ گیا کہ یہی اس مخلوق کا محل ہوگا، اور واقعی تھا ہی ایسا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس محل میں داخل ہوا، اور پھر اسے شہزادی کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ یہ شہزادی ان سب سے خوبصورت تھی۔ اس کے جسم میں چمک اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں کے سامنے اتنے پتوں کے باوجود اس پر نظر ٹھہرنی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ شیشے کے بنے ہوئے ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کیسی عجیب مخلوق ہے، کالی کالی سی، اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں بلکہ آنکھوں کی جگہ ابارے ہیں، اور اس نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ شہزادی نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو یار نے بڑے ادب سے جھک کر شہزادی کو سلام کیا، اور کہا، شہزادی صاحبہ، میں دنیا کا باشندہ ہوں، میرا نام امرو ہے، میں ایک طویل طلسماتی سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہوں تاکہ آپ کو ایک تحفہ دے سکوں۔ امرو یار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تحفہ؟ وہ کیا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ کیا وہاں سب تم جیسی بدصورت اور کالے رنگ کی مخلوق بستی ہے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ امرو یار کو شہزادی کی بات پر غصہ تو بے حد آیا جو اسے بدصورت کہہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے غصے کا اظہار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اسے سانپ پرندے نے بتا دیا تھا کہ شہزادی بہت غصے والی ہے۔ شہزادی حضور، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گی۔ تحفہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ امرو یار نے کہا، اچھا، دو کیا چیز دیتے ہو؟ شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور امرو یار نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی۔ اس ڈبیا میں ایک انگوٹھی تھی جس میں 7 رنگوں کا ایک انتہائی خوبصورت ہیرا لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ مخلوق شہزادی چاہے شیشے کی بنی ہوئی ہو، بہرحال ہے تو وہ ایک عورت، اور اسے معلوم تھا کہ عورت کو بہرحال زیور ضرور پسند ہوتے ہیں۔ اس نے ڈبیا کھولی اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر مخلوق شہزادی کی طرف بڑھا دی۔
کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ مخلوق شہزادی کی انگلیوں میں مختلف رنگوں کے پتھروں کے زیور پہنے ہوئے تھے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بے حد خوبصورت چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ شہزادی نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی امرو عیار کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا۔ اسے انگوٹھی کہتے ہیں شہزادی صاحبہ، آپ اسے اپنی انگلی میں پہن لیں، اس سے آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی، امرو عیار نے کہا، اور پھر شہزادی نے جلدی سے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی واقعی اس قدر خوبصورت تھی کہ شہزادی خوشی سے اچھل پڑی۔ واہ کالی مخلوق واہ، تم نے مجھے خوش کر دیا، یہ تو واقعی عجیب و غریب تحفہ ہے، شہزادی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ باقی مخلوق بھی حیرت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے لیے یہ نئی اور حیرت انگیز چیز تھی۔ تم آج سے شاہی مہمان ہو کالی مخلوق، تم نے ہمیں خوش کیا ہے، ہم تمہیں خوش کریں گے۔ حالانکہ تم انتہائی بدصورت ہو، لیکن تمہارا دیا ہوا تحفہ ہمیں بے حد پسند آیا، شہزادی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شہزادی حضور، جب کسی کا تحفہ قبول کیا جاتا ہے تو پھر اس کے جواب میں اس کی پسند کا تحفہ دیا جاتا ہے، امرو عیار نے اپنے مطلب پر آتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہاں ہم تمہیں ضرور تحفہ دیں گے اور تمہاری پسند کا ہی دیں گے، بولو تمہیں کون سا تحفہ چاہیے؟ شہزادی نے خوشی سے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی حضور، پہلے وعدہ کریں جو تحفہ میں مانگوں گا وہی مجھے ملے گا، امرو عیار نے اسے پابند کرتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے اپنے شیشہ دیوتا کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا تو امرو عیار نے اس سے تلسماتی پھول کا تحفہ مانگ لیا۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، ہم نے سوچا کہ نہ جانے تم کیا مانگو گے، بہرحال تمہیں وہ تلسماتی پھول تحفے میں دے دیا جائے گا، شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے حکم کیا کہ اس کے خاص باغ سے تلسماتی پھول توڑ کر لایا جائے۔ چند لمحوں بعد تلسماتی پھول لایا گیا۔ پھول بے حد خوبصورت تھا۔ امرو عیار نے شکریہ ادا کر کے وہ پھول لے لیا اور انگوٹھی والی ڈبیا میں رکھ کر ڈبیا واپس زنبیل میں ڈال لی۔ اب میں اس وادی کی سیر کرنا چاہتا ہوں، امرو عیار نے خواہش ظاہر کی اور شہزادی نے اسے اجازت دے دی اور حکم دے دیا کہ کالی مخلوق جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، اسے کوئی روکے نہ، اور امرو عیار شہزادی کو سلام کر کے باہر آ گیا۔ شیشے کی مخلوق اس کے ساتھ تھی۔ امرو عیار محل سے نکل کر سیدھا اس پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا جہاں زرد ہیرا موجود تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اس ہیرے کو حاصل کر کے یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ پہاڑ کے قریب پہنچ کر وہ اس پر چڑھنے لگا، لیکن مخلوق وہیں رک گئی۔ اس پر نہ چڑھو، یہ آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، نیچے اتر آؤ، مخلوق نے اسے آتش فشاں پہاڑ پر چڑھتا دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ لیکن بھلا امرو عیار ان کی باتیں کہاں سنتا، وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود گنبد تک پہنچ گیا۔ گنبد کی ڈھلوان بے حد پھسلوں تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس پر کیسے چڑھا جائے۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے کمند نکالی اور پھر اس نے کمند گما کر آنکڑا اس سلاخ پر پھینک دیا جس کے اوپر پیالے میں زرد رنگ کا ہیرا رکھا ہوا تھا۔ اس کا انداز درست نہ نکلا اور کمند کا لوہے کا سرا پوری قوت سے جا کر پیالے سے جا ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر گڑگڑاہٹ کی آوازیں پیدا ہوئیں اور امرو عیار کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیرے تلے پہاڑ لرز رہا ہو، اور پھر ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ پہاڑ پھٹ گیا۔ امرو عیار جھٹکا لگنے سے اچھلا اور کسی تنکے کی طرح اڑتا ہوا پہاڑ سے نیچے زمین پر آ گرا۔ وہاں اونچی اونچی جھاڑیوں پر گرنے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور گنبد اس کے اوپر لگی ہوئی سلاخ پیالہ اور زرد پہاڑ کے اندر غائب ہو گئے، اور اس کے بعد پہاڑ سے آگ نکلنے لگی۔ آتش فشاں پھٹ گیا تھا۔ شیشے کی مخلوق چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی ہیرا پہاڑ کے اندر غائب ہوا تمام مخلوق یک لخت غائب ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی اور امرو عیار کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا۔ امرو عیار نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے آگے بندھے ہوئے پتے ہٹا دیے۔ اب وہ کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام مخلوق اور ان کے مکانات سب کچھ غائب ہو گئے تھے۔ اب وہ عام وادی تھی۔ آتش فشاں سے نکلنے والا کھولتا ہوا لاوا تیزی سے چاروں طرف پھیلنے لگا۔ امرو عیار اس لاوے سے بچنے کے لیے بھاگنے لگا، لیکن لاوے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ اب امرو عیار کو اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے زنبیل سے سانپ پرندہ نکالا اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پرندہ زمین پر گرتے ہی زندہ ہو گیا۔ جلدی کرو امرو عیار، مجھ پر سوار ہو جاؤ ورنہ لاوا تمہیں جلا دے گا، سانپ پرندے نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو عیار اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ سانپ پرندہ اپنی جگہ سے اچھلا اور انتہائی تیز رفتاری سے ہوا میں بلند ہو گیا۔ ہائے وہ زرد ہیرا، ارے وہ زرد ہیرا تو وہیں رہ گیا، امرو عیار نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اب زرد ہیرے کو بھول جاؤ امرو عیار، اب وہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر تمہاری کمند اس پیالے سے نہ ٹکراتی تو تم یقیناً وہ ہیرا حاصل کر لیتے۔ یہ بھی ایک شرط تھی، اس پیالے سے لوہا نہ ٹکرائے ورنہ آتش فشاں پھٹ پڑتا، اور وہی ہوا۔ بہرحال تمہاری جان بچ گئی، یہ شکر کرو، پرندے نے تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے کیا فائدہ ہوا اس سارے سفر کا، اتنے خطرے تباہ کرنے کا، مجھے تو کوئی چیز حاصل نہ ہوئی، امرو عیار نے روتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، رحمت بابا تمہیں ضرور انعام دیں گے، پرندے نے اسے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا۔ رحمت بابا، وہ مجھے کیا انعام دے گا، میں اس کا پھول ہی پھینک دوں گا، اگر مجھے ہیرا نہیں مل سکا تو رحمت بابا کو بھی یہ پھول کیوں ملے،
عمر عیار نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ زنبیل میں ہاتھ ڈالا تاکہ پھول والی ڈبیا باہر نکالے۔ ارے یہ غضب نہ کرنا، جب تک تمہارے پاس پھول ہے میں زندہ ہوں، اگر تم نے یہ پھول پھینک دیا تو میں بے جان ہو جاؤں گا اور تم اتنی بلندی سے گر کر مر جاؤ گے، اور اگر مرو گے نہیں تب بھی کبھی واپس اپنی دنیا میں نہ پہنچ سکو گے۔ سانپ پرندے نے کہا، اور عمر عیار نے جلدی سے ڈبیا واپس زنبیل میں رکھ دی۔ زرد ہیرا تو نہ ملا تھا لیکن عمر عیار اب مرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی شکل ایسی بن گئی جیسے وہ ابھی ابھی اپنے کسی عزیز کو دفنا کر واپس آ رہا ہو۔ اس کا دل بھی رو رہا تھا لیکن وہ مجبور تھا، بہرحال زندہ تو اس نے رہنا تھا۔ اور پھر ایک روز پرندہ اسے لیے ہوئے رحمت بابا کے مکان پر اتر گیا۔ اس مکان میں پوری بستی کے لوگ اکٹھے تھے۔ عمر یار بجھے ہوئے دل سے نیچے اتر آیا۔ عمر یار لے آئے ہو طلسمی پھول؟ رحمت بابا نے پوچھا۔ ہاں رحمت بابا، یہ لو اپنا پھول۔ مجھے ہیرا تو نہیں ملا لیکن تمہیں پھول تو مل جائے گا۔ عمر یار نے ڈبیا سے پھول نکال کر رحمت بابا کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا۔ رحمت بابا نے پھول ہاتھ میں لیتے ہی خوشی سے چیخ ماری اور پھر جلدی سے پھول اپنی دونوں آنکھوں پر لگایا۔ ایک آنکھ سے لگتے ہی پھول آدھا مرجھا گیا اور دوسری آنکھ پر لگتے ہی وہ پورا مرجھا گیا، لیکن رحمت بابا کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اسے نظر آنے لگ گیا۔ ساری بستی خوشی سے ناچ اٹھی لیکن عمر یار خاموش کھڑا تھا، اسے بالکل خوشی نہ ہو رہی تھی۔ اور رحمت بابا نے جب تفصیل سنی کہ کس طرح ہیرا پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا تو وہ ہنس پڑا۔ قدرت کا کام ہی ایسا ہے، وہ ایسی چیز کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ مجھے پہلے پتا تھا۔ بہرحال عمر یار، تم نے انتہائی عقل مندی اور بہادری کا ثبوت دیا ہے، تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ میرے ساتھ آؤ، رحمت بابا نے کہا اور وہ عمر یار کو بازو سے پکڑ کر اپنے مکان کے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عمر یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی کیونکہ پورا کمرہ ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارے اتنی دولت! عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارا انعام ہے، رحمت بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمر یار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت مل سکتی ہے، اور پھر اس نے جلدی جلدی ساری دولت اپنی زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ اب وہ بھی خوش تھا، بے حد خوش، بے انتہا خوش۔